أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم آج کے اتصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیو سیشن میں آپ سب کو السلام علیکم اور ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے باادب ہو کر سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ مکمل توجہ کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کر یہاں حاضر ہوں گے۔ یہاں حاضر رہیں تاکہ ہم مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ کتاب بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد اس سے اس کتاب کے مقام، اس کی قدر و اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے انوارات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب اپنے مائک آف رکھیں اور سیشن کے بعد جب آپ کو اپنا حاصل تفکر پیش کرنے کی دعوت دی جائے تو ہینڈ ریز کیجیے اور اپنی بات کرنے پر مائک آن کر کے بات کر سکتے ہیں۔ بات مختصر اور جامع انداز میں کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبرز اپنا حاصل تفکر پیش کر سکیں۔ ہم اس کتاب کو صرف ایک کہانی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے پیغام کو اپنی عملی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کریں گے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اتصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیو سیشن کے باقاعدہ آغاز کے لیے اب میں رخسانہ میم کو دعوت دیتی ہوں۔ جی میم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلام علی المرسلین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اتصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائیو سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے حضوری کے مکمل احساس کے ساتھ اس سیشن میں شامل ہونے کی، اس سیشن میں حاضر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہونے کی یہ ایک ادنا سی کاوش ہے۔ اللہ کریم پنجتن پاک ہم سب کو قبول فرمائے اور اس سیشن کو ذریعہ بنا دیں کہ ہمارا نام بھی ان خوش بختوں میں لکھ دیا جائے کہ جن کو اللہ کریم، جن کو پنجتن پاک بہت عزیز اور قریب رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پریویسلی ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا آپ کو یاد ہے؟ کوئی ایک پوائنٹ، مختصر سی بات، کوئی پوائنٹس جو آپ کے ذہن میں رہ گئے ہوں، کوئی بات جو آپ کو بہت انسپائر کرتی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، ہم چاہیں گے آپ اس حوالے سے بات کیجئے جو ہم نے اب تک بات کی، اس کی مختصر سی یاد دہانی، سمری، خلاصہ۔ جی اصغر صاحب، خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعارف ہے وہ یہ تھے کہ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، یروشلم میں پیدا ہوئے، اور جو اہم پوائنٹ جو مجھے ہٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا رات کو زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ سونا قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسپائریشن کا سسٹم آپ کا بہت اسٹرانگ تھا۔ پرندوں کی بولیاں، علم، حکمت، فہم، ہدایت
बादशाहत, क़ुव्वत फ़ैसला, बहुत सारी फ़ज़ीलत अल्लाह ताला ने आपको दी। इंस्पिरेशन का ख़ुसूसी इल्म आपको अता किया गया। तो जब खेत में बकरियां चर गईं, फ़ैसले के वक़्त आपने इंस्पिरेशन को कबूल किया और आला तरीन फ़ैसला किया। एक और वाक़या होता है कि एक नौमौलूद बच्चा की 2 वालिदा के दरमियान जब तकरार पैदा हुई, तो आपने इंतहाई हिकमत के साथ फ़ैसला करके बच्चा वालिदा को ही हवाले कर दिया। 40 साल की बेहतरीन प्लानिंग से आपने हुकूमत की और उसका मकसद अवाम की फलाह के लिए काम करते रहना था। नीयत जो थी वो अवाम की खिदमत थी। मिस्र से फ़रात तक आपने हुकूमत की और एक सुनहरा दरख्शां बाग कहलाता है। इल्म, तरक्की और सुख हर तरफ था। समंदरी बेड़े के पहले मौजूद आप हैं। आपने बहरी बेड़ों को कामयाब हिकमत अमली से बनाया। मस्जिद अक्सा की तामीर नौ की अजसर नौ तामीर की। जिन्नात, हैवानात, परिंद, लश्कर दर्जा बे दर्जा आपके दरबार में आपके सामने खड़े रहते थे। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया असगर साहब। जी तनवीर अफजल साहब, खुश आमदीद। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जी बाजी, असगर भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से वही पॉइंट सारे बयान फरमाए हैं, तो उन्हीं को रिपीटेशन के तौर पे पेश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यरूशलेम में पैदा हुए और कसरत से अपने रब की तरफ रुजू करने वाले थे। आपकी वालदा नेक खातून थीं और उन्होंने एक मकाम पर आपको नसीहत की थी कि बेटा रात भर सोया न करो, इसलिए कि रात का अक्सर हिस्सा नींद में गुजारने से क़यामत के दिन इंसान अमाल खैर से महरूम रहता है। इससे हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सोने से इंसान गफलत का शिकार हो जाता है और खैर से महरूम रह जाता है। परिंदों की बोलियां हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये खुसूसियत हासिल थी कि आप परिंदों की बोलियां जानते थे। और विरासत के हवाले से है कि इल्म व हिकमत, नबूवत, सुल्तनत, बादशाहत, ये सब आपको विरासत में मिली थी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बहुत सी खुसूसियात से नवाजा था, जिनमें एक सबसे नुमायां खुसूसियत क़ुव्वत फ़ैसला की थी। और क़ुव्वत फ़ैसला आपकी नुमायां सिफ़त भी है और आप इंतहाई दूर अंदेश थे। अक्सर क़ुव्वत फ़ैसला के हवाले से देखा जाता है कि आपके दो जो अहम वाक़यात हैं, जो पहले भी बयान हुए, जो बकरियों और खेत के मालिक के दरमियान था और जो वाक़या नौमौलूद बच्चे के हवाले से था। इसके अलावा स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी थोड़ा जो है उसको बयान करेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी सलाहियतों से नवाजा गया था, महीनों में और सालों में होने वाले काम आपके ताबे फरमान जिन्नात दिनों में कर देते थे और आप महीनों के सफ़र दिनों में तय कर लेते थे। इसमें यह पॉइंट है कि हवा भी आपके लिए मुसख्खर कर दी गई थी और टाइम एंड स्पेस भी आपके ताबे फरमान था। तेज़ व तुंद तूफानों को आपके हुक्म से रोक दिया जाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समुंदर में बहरी बेड़े के रास्ते मुतय्यन करने वाले पहले इंसान थे। और तांबे के हवाले से सूरह सबा में भी 12 नंबर आयत में इरशाद बारी ताला है कि हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में जन्नात, इंसान, चरिंद परिंद सब के सब अलग अलग रहते थे और आपको इख्तियार हासिल था कि जिससे भी जिस तरह चाहते काम ले सकते थे। ये मुख्तसर सी समरी जो आपके गोशगुजार की गई। अब इंशाल्लाह बाकी के हालात और वाक़यात हम आज के सेशन में रुखसाना बाजी से सुनते हैं, सुनने की सादत हासिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया तनवीर अफजल साहब। और हम भी सादत हासिल करेंगे। आज का जितना भी हमने टॉपिक पढ़ना है उसके बाद आप सबको सुनने की इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आज बहुत ही ख़ास मौज़ूआत पे बात होने जा रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल, ये जो महल था ये किस चीज़ का इजहार है असल में रूहानी तौर पे अगर हम देखें। फिर जो हुदहुद वाला वाक़या हम पढ़ेंगे वो क्या है, और चूंटी वाला वाक़या हम पढ़ेंगे उसमें क्या हिकमत है। मलका सबा और चूंटी वाले वाक़ये में क्या हमें कोई रिजेम्बलेंस नज़र आती है, ये सब हम आज समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे साथ रहेंगे और हमारे वो पार्टिसिपेंट्स भी जो हमेशा
ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آج ابھی تک ہمیں نہیں جوائن کر پائے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ہمارا جو اصل مقصد ہے ہم اس کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں کہ ہمارا اصل مقصد ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتصال، حضوری. کیونکہ زندگی کا ہر راستہ اسی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں، ضرب تو خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں. تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے بغیر، اور ان کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں بہت محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، یا سیدی یا رحمت للعالمین، یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل. حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا. دیواروں پر سونے چاندی کی پچیکاری تھی، چھتیں زمرد اور یاقوت سے مزین تھیں. تخت شاہی زمرد، سچے موتی، لال اور فیروزہ سے مرصع تھا. تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تراشے گئے تھے جن کی شاخیں ٹرانسپیرنٹ تھیں. شاخوں میں رنگ برنگ بجلیاں دوڑتی تھیں. ہر شاخ پر گھونسلے بنائے گئے تھے اور گھونسلوں میں پرندے تھے. دربار میں عود کی لکڑیاں سلگتی رہتی تھیں. اس وقت عود کی لکڑی 5,60,000 روپے کلو ہے. مشک کو امبر ایئر فریشنر کے طور پر استعمال ہوتے تھے. شاہی تخت اونچائی پر تھا. تخت کے نیچے دائیں بائیں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر انسان اور جنات میں سے اکابرین مملوکت اور ان کے معاونین بیٹھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جلوہ افروز ہوتے تھے تو درختوں کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اپنے پر کھول دیتے تھے اور ان کے پروں میں سے مشک و عنبر کی مہک آتی تھی. زر و جواہرات سے مرصع رنگوں سے آراستہ مور رقص کرتے تھے. یروشلم کی شہر پناہ آپ کے دور حکومت میں بنائی گئی تھی. چھاؤنیاں تعمیر کی گئی تھیں اور بہت سارے نئے شہر بسائے گئے تھے. مسجد اقصی. حضرت داؤد علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی جائے. وہ جنگی اور سیاسی حالات کی بنا پر اسے پورا نہیں کر سکے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ مسجد کے چہار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی اثر نو کی جائے. ان کی خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں. انہوں نے دور دراز علاقوں سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے اور یہ خدمت انہوں نے جنات سے لی. چنانچہ جنات دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے ہاتھ لمبا، اور ان پتھروں سے پھر یہ عمارت 7.5 سال میں مکمل ہوئی. سورہ سبا کی آیت 13 میں ارشاد ہوتا ہے، اس کے لیے بنائے جو وہ چاہتا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر لگن اور دیگیں. اے آل داؤد، شکر کرو اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے. لنگر کے حوض جتنے بڑے کڑھاؤ تھے جن میں کھانا پکتا تھا. جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بھی بنائیں اور تابع کیے. شیطان کتنے جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، یعنی سمندر سے بیش قیمت چیزیں نکالتے تھے اور اس کے علاوہ بہت سے کام انجام دیے، اور ہم ان کے لیے نگران اور مہربان تھے.
اس سے اوپر جو ہم نے ابھی ایک لائن پڑھی جو انکمپلیٹ ہے یہاں پہ، اس کو میں مکمل کر دیتی ہوں۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بھی بنائیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی، سورہ سبا کی آیات 11 اور 12 ترجمہ ہے۔ اور جنات میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کج روی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ اور اکٹھے ہو گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر، جنات میں سے، انسانوں میں سے، جانوروں میں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے تھے۔ ریفرنس سورہ نمل آیت نمبر 17۔ 30,000 مزدور، مسجد اقصی کی تعمیر میں 30,000 مزدوروں نے کام کیا۔ برآمدیں، 12 دریاں، دیواریں سنوبر کی لکڑی سے بنائی گئیں، چندن کی لکڑی سے طولن ارزن 20 ہاتھ لمبا چوڑا اور اونچا چبوترا بنا کر اس پر عہد کا صندوق رکھا گیا۔ ہزاروں افراد پہاڑوں سے پتھر کاٹنے پر معمور تھے۔ 1,00,000 سنگ تراش پتھروں کو خوبصورت ڈیزائنوں میں تراشتے تھے۔ ہزاروں ہاتھی اور اونٹ پتھر ڈھونے میں استعمال ہوئے۔ لالو، یاقوت، زبرجد، فیروزہ اور دیگر قیمتی پتھر اور موتی سمندروں کی تہ سے نکال کر لانے کے لیے بہت سارے جنات کی ڈیوٹی تھی۔ 784 گز طویل اور 455 گز عریض مسجد میں 684 مرصع ستون بنائے گئے تھے۔ 4,000 قندیلیں روشن کی جاتی تھی۔ 700 فراش صفائی کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی کا فہم عطا فرمایا گیا تھا۔ آپ ایک مرتبہ جنوں، انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے جلوس میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ بے شمار مخلوق کے باوجود لشکر میں کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجے اور مرتبے کے خلاف آگے پیچھے ہو کر بے ترتیبی کا مرتکب ہو سکے۔ لشکر کے سب فرما بردار افراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور ہیبت سے اپنے اپنے قرینے سے فوج در فوج چل رہے تھے۔ ملکہ چیونٹی کی ذہانت۔ لشکر ایسی وادی میں پہنچا جو چیونٹیوں کا مسکن تھا۔ چیونٹیوں کی ملکہ شاہمور نے کثیر اور عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر اپنی رعایا چیونٹیوں کو حکم دیا کہ تم فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اور ان کے لشکر کو کیا معلوم کہ تم اس کثرت سے وادی کی زمین پر رینگ رہی ہو؟ نہیں معلوم ان کے گھوڑوں اور لشکر کے قدموں کے نیچے آ کر تم میں سے کتنی چونٹیاں بے خبری میں روندی جائیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور ان دونوں نے کہا تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمارے لیے ہر شے مہیا کر دی گئی ہے۔ بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ اور جمع ہوا لشکر سلیمان کے لیے جنوں انس پرندوں کا، اور وہ درجہ بدرجہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے۔ یہاں تک کہ وادی نمل میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رونپ ڈالیں۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان ہنس پڑے اور کہا اے پروردگار، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہے، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ریفرنس سورہ النمل آیات 16 to 19۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پوچھا بتا تیری سلطنت بڑی اور وسیع ہے یا میری سلطنت بڑی ہے؟ چیونٹی نے کہا کس کی سلطنت پر عظمت ہے
کہ اللہ کو معلوم ہے، مگر اس وقت میرا تخت سلیمان کا ہاتھ ہے۔ ہدہد پرندہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار پورے جاہو خشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غیر حاضر دیکھ کر فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر اس نے کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی اطلاع آپ کو نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے، اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کی تخت سلطنت اپنی فوجوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ سبا کا دارالخلافہ قارب تھا۔ اس علاقے کے لوگ چشموں پر بند باندھ کر آب پاشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دارالحکومت میں سب سے بڑا بند سد قارب کے نام سے مشہور تھا، جس کے دونوں طرف پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے سرسبز و شاداب باغات تھے۔ اہل سبا کی نافرمانیاں جب بڑھ گئیں تو ان پر عذاب آیا۔ سد قارب ٹوٹ گیا، بستیاں اجڑ گئیں، باغات ویران ہو گئے، اور اہل سبا منتشر ہو گئے۔ سبا کی قوم تجارت پیشہ اور مالدار قوم تھی۔ سبا والے مشرک اور بت پرست تھے، سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو سبا والوں تک پہنچا دے، اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد جب خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا آفتاب پرستی کے لیے جا رہی تھی۔ ہدہد نے راستے ہی میں یہ خط ملکہ سبا کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اٹھا کر خط پڑھا اور درباریوں سے کہا، ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں درج ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو ہم سے سرکشی اور سر بلندی کا اظہار نہ کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو کہ میں سلطنت کے اہم امور میں تمہارے مشورے کے بغیر اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اراکین حکومت نے عرض کیا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، جس عجیب طریقے سے سلیمان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا ارادہ ہے کہ چند قاصد روانہ کر دوں اور سلیمان کے لیے عمدہ اور بیش قیمت تحائف لے جائیں۔ ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے صورتحال بیان کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شوکت کا جو منظر دیکھا تھا حرف بہ حرف کہہ سنایا، اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ ملکہ نے احوال سن کے طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے فرما بردار بن کر حاضر ہو، چنانچہ وہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ ٹائم سپیس فارمولا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا
کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اس دربار میں موجود ہو۔ ایک عفریت نے جو جنات میں سے تھا کہا، اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں میں تخت لا سکتا ہوں، جن کا دعویٰ سن کر ایک انسان، تاریخ میں اس صاحب علم الکتاب کا نام آصف بن برخیہ بتایا گیا ہے، اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں ملکہ کا شاہی تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک چھپکی تو دیکھا کہ دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود ہے۔ شاہی دربار میں رکھے ہوئے تخت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں باریاب ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی کہا، مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہوئی ہوں، اور اب تک معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا مظاہرہ ہے اور ہماری اطاعت کے لیے تازیانہ، اس لیے ہم آپ سے فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ تو جناب یہ تھا آج کا قصہ۔ اب آپ سوچئے اور بات کیجئے کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ کے نزدیک بہت خاص ہیں، بہت اہم ہیں، کیا نئی بات ہے، آپ جو بھی کہنا چاہیں ہم آپ کو سننے کے لیے منتظر ہیں۔ اچھا جی، یہ جو خاموشی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کتاب میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو مسنگ اس میں پورشن ہے، یہ ایک لائن، یہ اصل میں کیا تھی، اس کو میں ضرور مکمل کرنا چاہوں گی۔ ان کی خواہش تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں۔ انہوں نے دور دراز علاقوں سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے اور یہ خدمت انہوں نے جنات سے لی، چنانچہ جنات دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے تھے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام کرتے تھے۔ 20 ہاتھ لمبا چوڑا اور اونچا چبوترا بنا کر اس پر عہد کا صندوق رکھا گیا۔ پوری عمارت 7.5 سال میں مکمل ہوئی۔ یہ تھا جی اس کا مسنگ پورشن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی فائزہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم باجی، جو ایک پوائنٹ جو مجھے ہٹ کیا میں جلدی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو ہم بس کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہو کے بھی جب وہ چونٹی سے ان کی بات چیت تھی تو انہوں نے اللہ سے تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اتنا شکر ادا کر سکوں۔ یہ بات بہت ہٹ کی میں نے کہ ہم کبھی اس طرح سے نہیں سوچتے کہ شکر کی دعا مانگنا بھی ایک توفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کہ توفیق ادا کریں، ہم شکر ادا کریں۔ یہ بات بہت ہٹ کی مجھے، یہ بات میرے لیے نیو تھی، تو بس میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ بہت زبردست، اور آپ نے کتنی باریکی سے دیکھا، بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ ہمارے باقی پارٹیسپینٹس کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بھی اب تک ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سی بات آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ تھی؟ کیا سمجھ آتا ہے؟ کیا بات ہے جس نے آپ کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہو؟ جو بات آپ کو بہت انوکھی لگی ہو، جو بات آپ کو بہت خاص لگی ہو، وہ کیا بات ہے؟ ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ بہت زیادہ بات کریں، آپ کوئی چھوٹی سی بھی بات کر سکتے ہیں، چھوٹا سا پوائنٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہدہد کس چیز کی علامت ہے؟ یہ جو ہدہد کا واقعہ ہے، آپ نے کبھی ادروائز سوچنے کی کوشش کی؟ یا باقی کوئی بھی بات اگر آپ کہنا چاہیں، بتانا چاہیں آج کے اس قصے کے حوالے سے؟ جی نفیسہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایک چیز، پہلا پوائنٹ جو مجھے ٹریگر کیا
حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، اور یہ چیز کے جیسے ہم شروع سے چیز سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات تو یہ چیز اس کا مظاہرہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے کہ کس طرح انسان، چرند پرند، جنات، جانور، ہوا سب سے کام لیتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بہت منظم طریقے سے لیتے ہیں. کیونکہ ایک چیز اور اس میں دیکھی کہ ہر نو اس میں موجود ہے ان کے لشکر میں، اور بہت ہی منظم طریقے سے ہے. کوئی کسی کی اپنی حدود کو جو ہے نا وہ اس سے باہر نہیں نکل رہا. ایون جب جلوس جا رہا ہے ساتھ ہر جو نو ہے وہ موجود ہے اس میں، اور کوئی اپنی حد سے نہیں نکلتا، کوئی بہت پورا من جو ہے طریقے سے چل رہے ہیں. تو یہ جانور بھی ہیں اس میں، انسان بھی ہیں، ہر نو ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مطلب جو ہر نو ہے، مطلب مختلف نو جو ہیں وہ بہت ہی پرامن طریقے سے ایک ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ ہم اگر ایک نو ہی ہمارے درمیان مطلب بہت سارے اختلافات آ جاتے ہیں، تو ہم اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے، بہت منظم طریقے سے جو ہے اگر چلیں تو اشرف المخلوقات جو ہے اس مرتبے پہ ہم سکتے ہیں. دوسری چیز یہ آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشحال طریقے سے گزارتے ہیں. تو اس میں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس طرح کے وہ نعمتوں کو دوسروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. بیت المال کا قیام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر، چھاونیاں تعمیر کرنا، پھر شہروں کو بسانا، یہ وہ سب کام ہیں جو انسان میں آ جاتے ہیں. تو مطلب انسان کا نعمتوں کو استعمال میں لا کے خوشحال زندگی گزارنا عیاشی نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں اور سورہ انبیاء میں بھی جیسے ہم نے بڑا مفہوم اس کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمان بردار بنا دیا مختلف نوعوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے بندے جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے ساری مخلوقات جو ہے نا وہ سپورٹ میں آ جاتے ہیں. اور یہی ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ملتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم شکر گزاری کے بغیر جو ہے نعمتوں کا حصول جو ہے نا، نعمتوں کا عطا ہونا وہ ممکن. اور شکر گزاری کی کیفیت جو ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ہمیں شکر گزاری کے ساتھ رہنا ہے. اور احسان مندی کا جذبہ بہت نظر آتا ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما دیں تو ہمیں دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ پوائنٹس بہت زبردست، بہت خوبصورت پوائنٹس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ. جی ام کلثوم صاحبہ، خوش آمدید. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی ام کلثوم صاحبہ. جی مجھے جو پوائنٹ اس میں کلیئر ہوا آج کے موجودہ وقت کے لحاظ سے کہ کوئی بھی نیشنز ہوتی ہے، اگر اس کے بعد کوئی بھی پاور آ جائے تو وہ دوسرے کو ڈومینیٹنگ اٹیک کرتی ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ چیز بڑی ویلیبل ہے کہ وہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں تھی کہ وہ ملکہ سبا پہ اپنی فوج لے جا کے مسلط کرتے اور ان کی نیشن کو ون کرتے. بٹ لاجکلی پروف انہوں نے کیا اور ان کی قوم ملکہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام بھی قبول کیا اور پوری نیشن جو ہے وہ ان کے اس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی. تو آج کے موجودہ وقت کے لحاظ سے اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر کو دیکھیں تو جس طرح سے اسلام بھی جو ہے وہ تلوار کی بیس پہ فتح نہیں کیا گیا، تو کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی نبی ہمیشہ لاجکلی یہ چیز کو بڑا سکھاتے آئے ہیں. ہمیں بھی نیڈز ہے اس چیز کی کہ اگر ہمیں بھی کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے اس کو سیٹسفائی کریں اور اپنا پیغام بھی پہنچائیں اور اس چیز کو حاصل بھی کریں. مجھے جو چیز صحیح لگی تو مجھے ضرور کیجیے گا کہ اس میں اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آئی ایم ریئلی سوری فار دس. نہیں، بہت اچھا آپ نے بہت اچھے انداز میں اور بہت اچھے پوائنٹس آپ نے شیئر کیے. بلکہ ہم انتظار کریں گے کہ نیکسٹ سیشنز میں بھی آپ ضرور اپنا حاصل تفقع شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا ام کلثوم صاحبہ. جناب ایک پوائنٹ آپ نے غور کیا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا کے پوچھا تھا
کہ بتا تیری سلطنت بڑی اور وسیع ہے یا میری سلطنت بڑی ہے. ایک یہ پوائنٹ اس کو تھوڑا ریلیٹ کریں گے آپ ملکہ سبا کے ساتھ؟ چیونٹی کا کانفیڈینس اور ذہانت چیک کریں اور اس کی حاضر جوابی چیک کریں. یہ جو چیونٹی ہے یہ اصل میں یہ ایک واقعہ تو ہے، لیکن یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہدہد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی کوئی ہدہد ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی کوئی سبا ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی کوئی چیونٹی جیسی صفات ہیں؟ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہ سارا واقعہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے یا کہیں نہ کہیں ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کیا چیونٹی میں کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جن کی ہمیں یہاں سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جو مسکراہٹ ہے اتنی دور سے چیونٹی کی آواز سن کے وہ کیا بتا رہی ہے؟ کہ چیونٹی اپنے طور پہ سمجھ رہی ہے کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کچل نہ ڈالیں ہمیں، اور وہ کتنے ڈسٹنس پہ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا کنیکشن ہے؟ یہ کیسی کمیونیکیشن ہے؟ کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کیا کائنات کے ذرے ذرے میں کوئی شعور کی بات ہو رہی ہے؟ کیا کسی بصیرت کی بات ہو رہی ہے؟ کیا کسی ہڈن وزڈم کی بات ہو رہی ہے؟ کیا کسی کشف کی صلاحیت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ کوئی مجھے سمجھائے، کوئی مجھے بتائے، کچھ تو کہیے. جی باقی پارٹیسپینٹس ہمارے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہ یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں رمنا بات کر رہی ہوں، میں نے فرسٹ ٹائم لیا ہے. تو باجی میں نے میرے ذہن میں آیا کہ چونٹی بھی اور ملکہ سبا بھی اپنی قوم کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب کوئی طاقتور حملہ کرتا ہے تو وہ تباہ برباد کر دیتا ہے. وہ نہ کسی چیز کو وہ تباہی ہوتی ہے. ان دونوں نے عقل مندی یہ کی کہ اپنی دونوں نے جو ہے نا، چونٹی نے بھی اور ملکہ سبا نے بھی اپنے سب کو بچایا. میرے ویری ذہن میں تو گڈ، یہ آ رہا ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. بہت اچھا پوائنٹ، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور وہ یہی ہدہد تو. کا آپ نے کہا ہے، اور جی ہدہد کا میں نے پڑھا تھا کہ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی دیکھنے شان ہے کہ وہ پانی ڈھونڈتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی ڈھونڈتا ہے دور. اس کی فلائٹ اتنی تیز ہوتی ہے، اور وہ آن فان میں وہ آیا ہے اور وہ لے کے گیا پیغام، اور وہ اس نے بتایا کہ سارا. میم جی یہی ہے. ہاں جی، ہدہد کی بہت. صلاحیتوں کا بھی جی پتہ چلا ہے کہ ایک جی پرندے کی کتنی صلاحیتیں ہیں. ویری گڈ، بہت اچھی بات. اور کیا ہمارے اندر بھی کوئی ہدہد جیسی ہاں صلاحیت موجود ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے اندر بھی کوئی ہدہد جیسی صلاحیت موجود ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہاں ہر جی انسان کے اندر بھی ایک ہدہد موجود ہاں ہوتا ہے؟ ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو بتاتے ہیں ایک دوسرے کو صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور چونٹی جیسی بھی ہوتے، جیسے ہم اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں، اور بعض کچھ ایسی گھروں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن کو ہم نے سیف کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ دی ہوئی ہے صلاحیت کہ وہ کر لیتی ہیں اس کو، کہ ان کا گھر نہ خراب ہو. ہم تو اپنی ذات پہ بھی لیں گے نا. زبردست رمنا صاحبہ، بہت اچھا لگا. آپ بھی ام کلثوم صاحبہ بھی آج پہلی بار آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، ہمیں بہت اچھا لگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نیکسٹ بھی اسی طرح سے اپنا حاصل تفکر، اپنی انڈرسٹینڈنگ ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہیں گی. تھینک یو. جی الماس عظیمی صاحبہ، خوش آمدید. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہدہد کے بارے میں یہ ہے کہ یہ طیر جو ہے نا، پرواز کی بات ہو رہی ہے، سوچ کی بات ہو رہی ہے. طیر پرندہ جو اڑنے والا پرواز. اور ہدہد جو ہے یہ صلاحیت ہمارے خیالات جو ہیں ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور وہ اتنی سدھائی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر اتنی مطلب وہ اس کا فوکس اتنا صحیح ہوتا ہے کہ اس کی خبر جو ہے نا وہ غلط نہیں ہوتی. تو ظاہری معنوں میں تو وہ ہدہد ہے، لیکن الہدہد ہے وہاں. تو اس میں یہ چیز ہمارے ساتھ بھی جیسے مماثلت رکھتی ہے، جیسے چونٹی کی اور ملکہ کی مماثلت ہے نا ہمارے ساتھ، کہ وہ بھی صف بندی رکھتی ہے، اپنے گھر والوں کو محفوظ کرتی ہے، مشورہ بھی لیتی ہے اور تو خیالات کی پرواز ہے نا، اس کو بھی کہا جاتا ہے. اور ایکوریسی جو ہے ہمارے ذہن کی، اس کو بھی ہم ہدہد سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی خبر بالکل صحیح تھی.
اور جہاں ذبح کا لفظ ہے اس کا مطلب تو مجھے اپنے اندر یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی خیال میرا غلط ہے تو اسے دوبارہ میں نے فوکس کرنے کے لیے وہ عمل اختیار کرنا ہے جس سے میرے خیالات بہت الائن ہو جائیں ان اطلاعات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل کائنات کو ڈائریکٹ نزول ہوتی ہیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ الماس صاحبہ. تو جناب ہمارے باقی پارٹیسپینٹس کیا کہنا چاہیں گے آج جو ہم نے واقعات پڑھے ان کے حوالے سے؟ افشین مظہر صاحبہ کا ہاتھ کھڑا تھا. جی افشین صاحبہ کیا جی کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ چیونٹی کے اس سے ایک تو اس کی یہ ایٹریبیوٹ سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے صرف خود کو نہیں سیو کرنا، آپ نے اپنی پوری کمیونٹی کے لیے کام کرنا، کیونکہ اس نے جی خود کو سیف نہیں کیا، اس نے سب کو میسج کنوے کیا اپنی کمیونٹی کو. تو آپ نے صرف اپنی ویل بینگ کے لیے کام نہیں کرنا، آپ نے اپنی پوری کمیونٹی کے لیے کام کرنا. ایک تو یہ ایٹریبیوٹ اس میں آتی ہے. اور اس کے گڈ. علاوہ وہ جو اس نے دوسری بات اس نے جو یہ کی، جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہے، جو آئی ڈونٹ نو رائٹ اور رانگ، جب انہوں نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ سلطنت کی عظمت کا تو اللہ کو پتہ ہے لیکن اس وقت آپ کا ہاتھ میرا تخت ہے. تو میرے مائنڈ میں جو بات اس سے آ رہی ہے وہ نسبت کی آ رہی ہے، نسبت کی آ رہی ہے میرے مائنڈ میں بات، کہ جب آپ کسی اللہ کے فضل والے بندے کے ساتھ، شکر والے بندے کے ساتھ، ان ادر ورڈ آج ہم اس کو مرشد کہہ لیں، جب آپ ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا تو آپ میں بھی اس لیول کا ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور ان کی نسبت جو ہے وہ آپ کو بھی تھوڑا اپ گریڈ کر دیتی ہے. تو نسبت جو ہے نا، مجھے لگتا ہے یہاں پہ مجھے نسبت کا تعلق بڑا فیل ہوا. تو ہاں فی الحال یہی میرے مائنڈ میں آئے تھے، دو پوائنٹس وہ میں نے شیئر اوکے. کرنے. چل زبردست پوائنٹس آپ کے بھی افشین صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جی سائمہ فیروز صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں سب؟ وعلیکم السلام. جی سائمہ صاحبہ. جی باجی میں بھی یہی بات کرنے والی تھی کہ چونٹی کے اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے صرف اپنا خیال نہیں رکھنا چاہیے، اپنے آس پاس، اپنی کمیونٹی، اپنی جو فیملی ہے یا اپنے جو ساتھ رہنے والے ہیں، سب کا ویسے خیال رکھنا چاہیے جسے اپنا بندہ رکھتا ہے. تو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اپنی پوری کمیونٹی، اپنے فیملی، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور اگر کوئی بات ایسی ہے تو ہمیں اپنا برا بھلا سب کو بتانا چاہیے، اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے صرف اپنا بھلا کرنا چاہیے. اور دوسرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حضرت سلیمان کے لشکر سے جو انہوں نے بولا کہ سب ایک ساتھ چل رہے تھے اور ان میں کوئی بھی مطلب کہ نہیں ہوا، تو اس سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی اللہ والے بندے کے ساتھ اگر اس لیول کے ساتھ چلیں لائن میں تو ہم فلاح بھی پا سکتے ہیں، اور ہم کی پیروی کر کے ہم اللہ کے حضور ویسے پیش ہو سکتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں چاہا ہے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میرے مطلب کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ چلو گے تو تم فلاح پاؤ گے. تو مجھے یہی سمجھ آیا ہے. بہت اچھا سمجھ آیا آپ کو، اور آپ نے ہمیں بہت اچھا سمجھایا بھی. بہت شکریہ سائمہ فیروز صاحبہ. تھینک یو باجی، تھینک یو. اللہ کا شکر ہے، آپ بس دعا کریں ہمیں بھی اللہ وہ علم عطا کرے جو آپ سب کو ملائے، اور آپ سب کے ساتھ مل کے ہمیں وہ سب انشاءاللہ ملے گا بھی. تھینک یو. انشاءاللہ جو آصف بن برکیہ کو ملا تھا وہ علم اللہ پاک ہم سب کو بھی عطا فرمائے. اب یہ آمین. بتائیے کہ آصف بن برکیہ کو کون سا علم ملا تھا؟ ان کے پاس کون سا علم تھا؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ مقداروں کا علم. اور کوئی کچھ بتانا چاہے گا کہ ان کے پاس کون سا علم تھا آصف بن برکیہ کے پاس؟ الکتاب کا، الکتاب یعنی کہ لوح محفوظ کا. جی اس میں الہیہ کا علم، جی اس میں الہیہ کا علم. اس میں الہیہ. اچھا جی، کافی سارے جواب آ گئے. اور کوئی کچھ بھی کہنا چاہے گا اور کوئی بتانا چاہے گا کہ کون سا علم تھا ان کے پاس؟ قوانین، فارمولیشن، علم الکتاب، جس فارمولیشن سے زمان و مکان اور روشنی کے جو علوم ہیں ان پر مہارت حاصل ہوتی ہے، اور پھر مادہ جو ہے وہ روشنی میں کنورٹ ہو کے 1 سیکنڈ کے کھربے حصے میں دوسری جگہ پر ظاہر ہو جاتا ہے، مادیت جی کے فارم. جی جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. جی اور آج ہم نے پڑھا بھی اس میں
کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم۔ اور اس حوالے سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت بات کہ یہ اظہار کیوں کروایا گیا آصف بن برقیہ صاحب کے تھرو۔ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ کوشچن آیا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ مشکل تھا تخت لے کے آنا ملکہ سبا کا؟ آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے اپنے درباریوں سے کیوں پوچھا کہ آپ میں سے کوئی لے کے آئے گا یا آپ لے کے آئیں؟ درباریوں سے کیوں کہا؟ I'm sorry to interrupt, but میرا ہاتھ ریز نہیں ہو رہا، میں جواب دوں اس بات کا؟ جی تو وہ آپ کی اس لیے آواز کیونکہ ریز وہ ہو گئی ہے، آپ بولیے۔ جی وہ اس لیے کہ جو اللہ کے جو بھی نبی ہیں یا ولی ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا جیسے ہم کہتے ہیں کرامات جیسا یا ایسا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بنا نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پلک جھپکنے سے پہلے بھی تک لا سکتے تھے، لیکن وہ اپنی کوئی بھی پاور اللہ کے حکم کے بنا جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے وہ نہیں کیا، اس لیے انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا۔ چلیں ہم سیشن کے اینڈ پہ اس کا جواب دیں گے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مریم ارشد صاحبہ کا ہینڈ ریز تھا، جی مریم صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ مجھے رخسانہ باجی بس پوائنٹ جو ہٹ ہو رہا تھا، ایک تو وہی، وہ تو سب نے بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور کچھ حضرت امام برقیہ لے کر آئے تھے، ان کے پاس علم الکتاب، علم الاسماء کا علم تھا، جس کا قرآن پاک میں بھی آیات میں ذکر آیا ہے الاسماء کے ورڈ سے نا، جب ہم دیکھیں قرآن پاک میں جی تو جی بلکہ یہ سارے ضرور دیکھیں، آج قرآن پاک جا کے کھولیں اور اس میں الاسماء کا ورڈ سرچ کریں تو وہ آپ کو علم الاسماء کے بارے میں ہی بتائے گا۔ تو یہ بلکہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جو مجھے ابھی خیال آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ وہ چونٹیوں کی جو بات تھی تو اس سے یہ ایک اور وہی بات کہ جو آج کل سائنس کی ٹرم ٹیلی پیتھی ہم یوز کرتے ہیں جی کہ چونٹی کے اندر وہ اس نے ٹیلی پیتھی بھی تھی نا، یہ کہ خیال حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے چونٹی کی بات بھی پڑھ لی، علم الاسماء تو تھے، لیکن سائنس کی اگر زبان میں تھوڑا سا کہہ دیں تو ٹیلی پیتھی کی ایک فیلڈ کہہ لیں اس کے اندر شامل ہو گئی، جس کو اب سائنس دریافت کر رہی ہے کہ ٹیلی پیتھی ہوتی کیا ہے۔ اور اب شاید یہ بھی ریسرچ آئی ہے کہ ایک دو پرسنس کے درمیان خیال میں ہی، ان کے خیال میں ہی ورڈز کا ٹرانسفر بھی مطلب جاگتے ہوئے ورڈز کا ٹرانسفر بھی ہوا ہے۔ پتہ نہیں چائنا یا جاپان، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، انہوں نے شاید یہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا نا۔ تو وہ جو آپ اس کو کنیکٹ کر لیں پھر خود سے، کیونکہ یہاں پہ جو ایک ٹرم تھی نا کہ جہاں پہ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا، اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا، یعنی کہ ایک تو میسیج لے جائیں، یعنی کہ آپ اپنے خیال کے تھرو میسیج کنوے کر سکتے ہیں اور اس کو سبا والوں تک پہنچا دے، اور انتظار کر، ویٹ کر کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں، مطلب کیا گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ تو اس ڈاٹ کو کنیکٹ کریں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ گفتگو کہاں سن رہے ہیں، مطلب وہ خود کیسے سن رہے ہیں گفتگو، جا کے فزیکلی، یا یہ خیال ہی خیال میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ انٹرسٹنگ۔ یہ والا، کیونکہ گفتگو سننے کا کہا گیا نا، تو پھر آگے یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ بہت عجیب طریقے سے پہنچا ہے ہمارے پاس، جو حضرت سلیمان کا پیغام پہنچا ہے وہ بھی ایک جگہ ملکہ سبا نے کہا جی کہ عجب طریقے سے پہنچا۔ تو یہاں پہ پھر یہ چیز بھی اس طرف بھی کنوے ہوتا ہے کہ وہ عجیب طریقہ کیا تھا، تو وہ یہی جس کو ہم حدود کا آپ نے بلکہ توجہ دلوائی، اس طرف جاتا ہے دماغ۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات کہ ملکہ سبا نے تحائف اور وہ بھیجے اپنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، تو اس سے ایک کی پوائنٹ یہ نکلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول نہیں کیا۔ اٹ مینس اس سے سبا کو پتہ لگ گیا کہ یہ تحائف، تحفے تحائف سے مروب ہونے والی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ والے بادشاہ نہیں ہیں جن کو ہم کچھ چار چیزیں دے دیں تو وہ مروب ہو جائیں اور ہمارے ساتھ چل پڑیں۔ اور یہ چیز ہم اب آج کل کے دور میں بھی جو رول کر رہے ہیں، جو حکومتیں کر رہے ہیں، وہ اگر اس چیز کو، اسلامک کنٹریز کے جو رولر ہیں وہی اس کو اپنا لیں
तो इस चीज से भी समझ आती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो और फिर उसकी जहानत सबा की क्या थी कि उसने देखा कि इन्होंने तहाइफ कबूल नहीं किए, तो फिर उसने क्या किया, मशवरा किया। यानी कि यहाँ पे फिर वही बात आ गई जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मशवरा करें अपने साथ वालों से और फिर आगे इम्प्लीमेंट करें कोई चीज। तो उसने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद फिर उसने क्या कहते हैं, चलो हजरत क्या सुलेमान किया था, मुंह से निकल जी, गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फिर उन्होंने मीटिंग करने का इरादा कर लिया और हाँ समझ जी, गई। मीटिंग करने का इरादा कर लिया और वो वहां उस पॉइंट पे वो समझ भी गई और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मैं हाजिर हुई हूँ फर्मा बरदारी के साथ। यहाँ पे ये भी बड़ा एक बहुत अहम मजे का नुक्ता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्होंने क्या कहा कि तख्त ले आए पहले ही, ताकि एक और चीज उनके सामने जब वो आए तो चीज जाहिर हो जाए कि इट्स मतलब ये कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन हजरत सुलेमान के लिए उनको मरूब करना मुश्किल नहीं था, उनकी कौम पर काबू पाना मुश्किल नहीं था, हुकूमत लेना मुश्किल नहीं था। बट उन्होंने एक क्या किया, सफारत होती है ना जिसे यहाँ पे, अच्छा अब ये एक नया एंगल अभी ज़हन में आया है कि सफारत का तरीका भी बताया जा रहा है। फॉरेन अफेयर्स कैसे होते हैं जनाब, एग्जैक्टली। उन्होंने पहले फॉरेन अफेयर्स को इम्प्लीमेंट किया कि जाओ पैगाम दो, पढ़ो क्या आता है मैसेज, क्या रिस्पॉन्स आता है, उसको कैसे डील किया, सबा ने कैसे डील किया, फिर हजरत सुलेमान ने कैसे डील किया। फिर उन्होंने ये भी दिखाया कि ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था, जाओ तख्त ले आओ। जब वो आएंगी तो उनको दिखाएंगे, तो उन्होंने फिर क्या कहा कि मैं ऑलरेडी सरेंडर फरमाबरदारी के साथ हाजिर हूँ जनाब। ये आपकी लसानी ताकत है कि आप वो ले आए। तो अब इस तख्त के लाने में भी आप इसको ढूंढ सकते हैं आजकल की क्वांटम फिजिक्स में। थोड़ा बहुत आपको वहां से जरूर पता लग जाएगा, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स सारी वही है जो अभी हमें मादी तौर पे नजर नहीं आती चीजें, लेकिन उसमें फिर ये एंगल मिलता है। थैंक यू, अभी बहुत यही समझ आ रहा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको मैंने जानबूझ के एंड पे लिया था क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आप काफी पॉइंट्स पे बात करेंगी। थैंक यू मरियम अर्शद साहिबा। आयदा साहिबा प्लीज आप बात कीजिए, उसके बाद फिर हम अपने बाकी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम बहुत माजरत, मैंने बिल्कुल एंड में ही ज्वाइन किया, मैं किसी अ, अ, चीज में फंस गई थी। आपका सवाल था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों से ही क्यों पूछा, उनके लिए क्या मुश्किल था ये, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। बताना ये मकसूद था, बताना ये मकसूद था कि दरबारियों में भी कोई ऐसा हो सकता है कि जिसके पास इल्मुल किताब हो और वो पलक झपकने के टाइम में एक जो है ना, वो उसके पास फ्रीक्वेंसीज का या मिकदारों का इतना इल्म हो कि, और रोशनियों का इतना इल्म हो कि वो एक चीज को विद इन नो टाइम उधर से डिसइंटीग्रेट करके इधर इंटीग्रेट कर दे आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इल्मुल किताब एक बहुत ही वसी मजमून है जिसके ऊपर इशारा दिलाया गया है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम, यानी कि कहने का मकसद ये है, इस पर एक शेर भी है वो मैं भी यहाँ नहीं पढ़ूंगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि साहिब इल्म के मैयत में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जिनके पास इतना तसर्रुफ होता है कि वो ये कर सकें। इससे हमें ये भी समझ में आती है कि जी सिर्फ अंबिया या रसूल या औलिया ही नहीं, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर जब इल्मुल अस्मा की चिप फिट कर दी गई है, तो अगर इसको अपनी सलाहियतों को पॉलिश किया जाए और उभारा जाए और इनको जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने दिए हैं, इस्तेमाल किया जाए, तो ये हो सकता है। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगी? जी, थैंक यू सो मच। अभी तो मेरे माइंड में यही बात आ रही थी, तो ओके, और बहुत आपकी ये शुक्रिया, तबीयत। बहुत शुक्रिया जनाब। और आज तो बहुत ढेर सारे सवाल थे, लेकिन अभी मैंने टाइम देखा है कि वक्त से कौन कहे यार, जरा आहिस्ता 9:59 हो गए। साइमा फिरोज साहिबा का हाथ काफी देर से खड़ा है और वो काफी देर से कुछ कहना चाहती हैं। जी जी, और साइमा साहिबा आप कह लीजिए, और फिर अलमास साहिबा भी कुछ कहना चाहती हैं, मेरा ख्याल है उनका भी हैंड काफी देर से रेज था और फिर उन्होंने आखिरकार अपना हाथ नीचे कर लिया। जी साइमा साहिबा, अब हमें अंदाजा नहीं है कि आपका हाथ पहले से रेज्ड है जब आपने पहले बात की थी और उसके बाद नीचे करना आप सॉरी भूल गई। सॉरी बाजी, हाँ नीचे थोड़ा करना भूल गई। आप हाथ कर देख लें। आयदा साहिबा की हमने सिफारिश पे आपको दोबारा दावत कलाम दी थी। जी अलमास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
عائدہ جی نے وہ بات کر دی جو میں کرنا چاہتی تھی، کہ جو درباریوں سے پوچھا گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلاحیت جب ایک بندہ عبد کے لیول پہ چلا جاتا ہے، اس میں جینڈر بھی ضروری نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. اور صلاحیت جو ہے نا وہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد اس کی تمام جو نوع ہے اس میں رکھی ہے. تو اب کے لیول پہ جو بھی چلا جائے وہ اس کے لیے نبی یا رسول ہونا ضروری نہیں. تو وہ صلاحیت کوئی بھی شخص اپنے اندر ایکٹیو کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم الاسماء اور ان کے قوانین سے اور ان کے سارے جو بھی ایکویشنز ہیں ان سے واقف ہو اور اطاعت اللہ میں ہو. اور یہ تبھی ملتا ہے جب انسان یس مین ہوتا ہے اب کے لیول پہ. اور یہ اسی لیے اشارہ دیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، اللہ نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا قرآن میں کہ یہ چیز کسی خاص مطلب ڈیزیگنیشن کے ساتھ نہیں ہے، جیسے کہ نبی کے ساتھ یا کسی رسول کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عبد کا لیول کہہ کے سب کے لیے اس کو کھول دیا. جی تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب. اب آپ کے اس سوال کا جواب حضرت امام علی نقی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے وسیع اختیارات، سلطنت عطا فرمائی تھی اور بہت ہی فضل، کھلا فضل عطا فرمایا تھا، اس کے باوجود انہوں نے کیوں اپنے درباریوں سے کہا کہ آپ لے کے آئیں، آپ میں سے کون لا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتے تھے انسان کی امامت، ایک عبد کی امامت، کہ انسان کے پاس جب علم الاسماء آ جاتا ہے تو وہ پھر امام کے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس علم کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے جو کتاب کا علم تھا، اور وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جس انسان کے پاس ہوگا وہ امامت کے قابل ہے. جی عائدہ صاحبہ. رخسانہ آپ کو بھی وہ شعر یاد ہوگا، آپ ہی پڑھ دیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پڑھ میں اس کی ترتیب بھول جاتی ہوں. صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. تو جناب آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. ہدہد سکھاتا ہے، کہتا ہے ہڈن سائنس کو پہچانو. ہمارے اندر کوئی انٹیوشن کی جو پاورز ہیں، ہمارے اندر کی جو بصیرت ہے، ہم بھی کوئی اندر کی آنکھ سے کچھ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اس کو پہچاننا ہے. ایک چونٹی اور جو ملکہ سبا کے اندر ہمیں کامن چیز نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ بھی ملکہ ہے، وہ بھی ملکہ ہے، وہ چونٹیوں کی ملکہ ہے، یہ سبا کی ملکہ ہے بلقیس. ادراک، اویئرنس دونوں کی چیک کر لیجئے. چونٹی کی اویئرنس نے بتایا، وہ جو بصیرت تھی اس نے بتایا، جو فار سائٹڈنس تھی اس نے بتایا کہ جو آنے والا خطرہ ہے اس سے اپنی قوم کو بچا لو. چونٹی نے یہ دیکھا. اور جو ملکہ سبا تھی اس نے کہا کہ ایگو میں نہیں پڑنا، اپنی ایگو کو ختم کر دو اور حق کے سامنے سر جھکا دو. رائٹ؟ پھر چونٹی ہمیں یہ بھی سکھاتی لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ڈسپلن کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں چونٹی کی وہ بات سن کے، تو وہ مسکراہٹ اور دعا اس کے بعد ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ شکر میں رہنا ہے، رحمت کو محسوس کرنا ہے اور شکر میں رہنا ہے، ہمیشہ اللہ سے جڑے رہنا ہے. آپ کے پاس جتنا بھی کھلا فضل ہو آپ نے اللہ سے ہی رجوع کرنا ہے اور ہر چیز کو اسی سے منسوب کرنا ہے. اور حضرت آصف بن برکھیا کی جو بات ہے جس میں ہمیں دو یہاں پہ اینٹیٹیز نظر آ رہی ہیں، جن نے بھی کہا، جن کے پاس طاقت تھی کہ میں بھی لا سکتا ہوں تخت، اس کے پاس طاقت تھی، حضرت آصف بن برکھیا کے پاس علم تھا. یہاں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ علم طاقت سے بڑھ کر ہے. جب ہم یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اپنی جو
اپنا انٹیوشن ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، جو چیونٹی ہے اس کی طرح کا ڈسپلن اور اویئرنیس ہمیں آ جاتی ہے، جب ہم ملکہ سبا کی طرح سے اپنی ایگو کو ختم کر کے سچ اور حق کے سامنے سر جھکانا سیکھ جاتے ہیں، جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزاری میں رہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمیں وہ راستہ عطا ہوتا ہے جو انسان کامل تک لے جاتا ہے، جہاں ہمیں سلیمانی حکمت عطا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم چاہیں گے آپ مزید بھی بات کیجیے گا۔ بہت سے اور پوائنٹس ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، اور بہت شکریہ آپ کے میسیجز کا بھی، میں گروپ میں دیکھتی رہی ہوں مسلسل، آپ سب نے بہت خوبصورت انداز میں اظہار خیال کیا، بہت بھرپور انداز میں آپ نے شرکت کی، بہت اچھا لگا۔ اللہ کریم آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے، پنجتن پاک آپ سب پہ خاص الخاص رحمتوں کا نزول ہو۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہے اپنے سیشن میں مزید اس قصے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ہمارا گروپ اوپن ہوگا، آپ اس میں بھی ضرور بات کیجیے گا۔ اب تک جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا، اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، اس پہ سوچتے رہیے گا۔ ہماری اپنی زندگی کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے، اس سے بھی بات کیجیے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی غیر حاضری کو محسوس کرتے ہوئے بات کی تھی کہ اگر کوئی سالڈ ریزن ہوئی تو معافی ہے، ادروائز نہیں ہے، اس سے کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سب ہم چاہیں گے آپ بات کیجیے گا ہمارے واٹس ایپ گروپ میں۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے آپ سے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیشن میں بات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔